بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے جو ہے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں، ہدایہ جلد 2 کتاب النکاح صفحہ نمبر 321 اور باب الاولیاء والاکفاء. باب الاولیاء والاکفاء. آگے پیچھے گئے ٹھیک. اس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا اب تک کہ کفو کا اعتبار کیا جاتا ہے چند چیزوں میں، مثلا نسب میں، اسلام میں، اور اسی طرح پر جو ہے مال میں، اسی طرح صنعت میں. ٹھیک ہے، اسی کے متعلق چند جزئیات ہیں، جلدی جلدی پڑھیں گے. وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، اور جب شادی کی باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل جو ہے بہت سخت اسلام پر جو ہے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اسلام بالکل چھوٹی بچی کے نکاح کی اجازت کیسے دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ قدیم زمانے کے حالات کو آج کے حالات پر غور کر کے یہ اعتراض کیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں بچیاں جو ہے نابالغہ ہونے کے باوجود بھی اچھی طاقتور رہتی تھی، تو وہ شادی کر کے اپنے سسرال جا سکتی تھی. اب رہا مسئلہ دوسرا کہ شوہر ان کے ساتھ جو ہے جمع کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. حالانکہ ممکن تو نہیں ہے بولتے ہیں نابالغ بچی کے ساتھ جمع کرنا، اگر کر دیے تو بچی کے لیے تکلیف ہوتی ہے بولتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان کے چلو کہ اگر بچی ایسی طاقتور ہے کہ نابالغے میں بھی اگر اس سے جمع ہو گیا تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، تو پھر تو جواز ہے اس کا، پھر تو جواز. اور اعتراض کرنے والے وہ لبرل لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہندوؤں میں سے ہوں، چاہے یورپ انگریزوں میں سے ہوں، وغیرہ وغیرہ. ان کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگ بغیر شادی کے چھوٹی بچی بھی اگر کسی سے ملوث ہوتی ہو تو وہ ان کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جو ہے اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن شادی شدہ بچی اگر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تو وہ نابالغ کیسے جا سکتی ہے؟ یہ جو ہے شکایت اور اعتراض کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام جو ہے چھوٹی بچی کی نکاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ترغیب تو نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اجازت دیتا ہے، وہ بھی حالات کے حساب سے. نوبت کیوں آتی ہے؟ وہ کفو کو باقی رکھنے کے لیے آتی ہے. کیوں آتی ہے بھائی؟ نوبت آتی ہے. اگر ایسی نوبت آ جائے اور باپ اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دے تو مسائل آگے بیان کیے جا رہے ہیں. وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، اور جب باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کیا، اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی. وَنَقَصَ مِن مَهْرِهَا، اور اس کے مہر میں کم کر دیا. مہر سے مراد مہر مثل، مہر میں کم کر دیا. کیسا مہر میں کم کرتا؟ کیا 10 درہم سے کم کرتا؟ پتہ نہیں، اس کے مہر مثل میں کم کر دیا. او ابنہ الصغیر وزاد فی مہر امرأته، یا دوسرا، یا اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح کیا، اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی. احتشام یہاں کیا کرے؟ اپنے 14 سال کا بیٹا تھا، اس کی شادی کر دی، اور کر کے کیا کرے؟ اس کی بیوی کے مہر میں اضافہ کر دیا. تو دونوں چیزیں ایسی نظر آ رہی ہے، چاہے بیٹی کا نکاح کر کے مہر مثل سے کم وصول کرا یا بیٹے کا نکاح کر کے مہر مثل سے زیادہ دے رہا، تو یہ کیا ہے بھئی؟ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی محسوس ہو رہی نا بظاہر، لیکن چونکہ باپ اگر کرتا ہے تو وہ زیادتی شمار نہیں ہوگی. آیا سمجھ میں؟ وہی بتانا چاہتے ہیں. جاز ذالک علیہما، تو جائز ہے وہ ان دونوں پر. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کس پر چھوٹے بیٹے کا معاملہ ہو یا چھوٹی بیٹی کا معاملہ ہو، تو یہ باپ کے لیے تو جائز ہے. ولا يجوز ذلك لغیر الاب والجد، لیکن باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء کو اس طرح کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پہلے سبق پڑھایا گیا تھا، باپ اور دادا کو ولایت کون سی حاصل ہے؟ ولایت ملزمہ، اجبار بھی بولتے ہیں اس کو. اور باپ دادا کے علاوہ دوسروں کو غیر اجبار حاصل ہے، غیر ملزم حاصل ہے. اسی وجہ سے اگر باپ دادا کے علاوہ بھائی ہو، چچا ہو، تایا ہو، کوئی بھی اگر چھوٹے بیٹے کا نکاح کر دیا یا چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا، بڑے ہونے کے بعد انہوں کیا لے سکتے ہیں؟ خیار بلوغ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلیے ٹکرا نہیں ہے.
آگے وہذا عند ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، یہ مسئلہ جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یعنی ابو حنیفہ کا یہ خیال ہے کہ باپ کم کرنا چاہے تو کر سکتا، زیادہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا، بیٹے کی بیوی کی مہر میں زیادہ، بیٹی کے مہر میں کم۔ وقال صاحبین، دونوں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھو مقلدین میں ہم لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے نہیں کرتے؟ مقلدین کی تقلید کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی ہم سے زیادہ بہت تقلید کرتے تھے ان کی، اس کے باوجود بھی جس چیز میں ان کو شرع صدر نہ ہو اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو اختلاف کا حق حاصل ہے، مگر اختلاف کو اختلاف کا درجہ دینا چاہیے، خلاف کا درجہ نہیں دینا، لڑائی کا درجہ نہیں دینا۔ آج کل سب سے بڑا دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ اختلاف کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اختلاف تو گیا تیل بیچنے، تیل لینے، آپس میں لڑ لیتے بیٹھے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقال، اور وہ دونوں کہتے ہیں صاحبین، لا يجوز الحد والزیادۃ، کمی کرنا جائز نہیں، زیادتی کرنا بھی۔ کس میں کمی کرنا؟ بیٹی کے مہر میں کمی کرنا، زیادتی کرنا بیٹے کے بیوی کے مہر میں زیادہ کرنا، مہر بیٹے کا نہیں ہوتا، بیٹے کی بیوی کا ہوتا ہے۔ الا بما يتغابن الناس فيه، مگر یہ کہ وہ جس میں کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں، کیا مطلب؟ تھوڑا بہت کمی، تھوڑی بہت زیادتی، تو اس کو تغابن الناس بولتے ہیں، تغابن الناس، جس میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ مراد نہیں ہے، کچھ کم کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، تھوڑی بہت کمی زیادتی، جیسے 50 کی جگہ 45، 50 کی جگہ 45، 48 اتنا چل سکتا ہے، لیکن ایک دم کم کر دیا، 50 بیٹی کا مہر آ سکتا تھا، انہیں کتنے لے رہا؟ 10 لے رہا، 20 لے رہا، یہ تو غلط ہے نا، بہت زیادہ غلط ہے نا، ایسا بننا چاہتے ہیں۔ ومعنى هذا الكلام انه لا يجوز العقد عندهما، تو اس کلام کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کلام کا مطلب، اس بحث کا مطلب یہ ہو گیا کہ جائز نہیں ہوگا عقد ان دونوں کے پاس، صاحب فرماتے ہیں عقد ہوگا ہی نہیں، لأن الولایۃ مفیدۃ بشرط النظر، باپ دادا کو چھوٹے بچے پر یا بچی پر جو ولایت حاصل ہے وہ کیوں ہے؟ شفقت کی وجہ سے حاصل ہے، کہ باپ بچے کے ساتھ شفقت کرے گا، دادا بچے کے ساتھ شفقت کرے گا، بچی کے ساتھ شفقت کرے گا، اس کو بولتے ہیں ولایت نظریہ۔ یہ ولایت نظریہ ہے، چھوٹے بچوں پر نکاح کی جو ولایت حاصل ہے اس کو ولایت نظریہ بولتے ہیں، شفقت والی ولایت۔ تو یہ ولایت مفید ہے نظر کی شرط کے ساتھ، فَإِنْ فَوَاتِهِ عَقْدُ الْعَقْدِ، جب شفقت ہی نہیں کر رہے ہیں آپ، نقصان پہنچا دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو، کیسا نقصان پہنچا دے رہے ہیں؟ اس کی بیوی کا مہر بہت بڑھا دے رہے ہیں، یا اپنی بیٹی کا نقصان پہنچا دے رہے ہیں، کیسا نقصان پہنچا دے رہے ہیں؟ اس کا مہر کم کر دے رہے ہیں، تو شفقت کہاں سے ہوئی بھائی؟ شفقت کہاں سے ہوئی؟ صاحب اپنے حساب سے یہ سوچ رہے ہیں، فَإِنْ فَوَاتِهِ عَقْدُ الْعَقْدِ، تو اس کے فوت ہونے کے وقت عقد باطل ہو جائے گا، یعنی شادی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدَّ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَيْسَ مِنَ النَّظْرِ فِي شَيْءٍ، اسی پر اور بحث کر رہے ہیں وہ لوگ، اور یہ اس لیے ہے کہ مہر مثل سے کم کرنا، مہر مثل سے کم کرنا کسی چیز میں شفقت میں سے ہے ہی نہیں، اس میں کون سی شفقت آئی؟ اس میں مہر مثل سے، مہر مثل ہے 50,000 بیٹی کو ملنے کا، انہوں جو ہے 20,000 روپے لے رہے ہیں، تو یہ کون سی شفقت ہے بیٹی کے ساتھ؟ بیٹی کے ساتھ کون سی شفقت ہوئی؟ مطلب ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت نہیں کر رہا ہے، یا دادا اپنی بیٹی کے ساتھ لہذا عقد نہیں ہوں گا، شفقت کرے تو عقد دوں گا۔ کما فی البیع، جیسا کہ بیع میں ہے، انہوں مثال میں بیع کو پیش کرے۔ بیع کا کیا قصہ ہے؟ بیع کے اندر دیکھیے، اگر مان لو ایک چھوٹی بچی، اس کو جو ہے اس کی ماں کی وراثت میں سے گھر ملا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ جیسے مشتاق، تھوڑی دیر کا مثال دیں گے، ایک مشتاق میاں ہے، مشتاق میاں شادی کر لیے، شادی کرے تو ان کی بیوی کے بہت سارے گھر ہیں، پوچھو اس کو، ان کی بیوی کے کیا ہے؟ بہت سارے گھر ہیں، مگر بیچاری کیا ہے، وہ گھر رکھی، ایک آدھ بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد مر گئی اس کے بعد کیا ہوا بیچاری کا؟ مثال ہے میاں، حقیقت نہیں، مثال ہے، تو اس کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا، اور وراثت تقسیم ہوتی نہیں ہوتی، وارثین میں کون کون ہیں؟ وہ بچی کے ماں باپ بھی ہوں گے، ان کی بیوی کے ماں باپ، ٹھیک ہے، ان کو بھی اپنا حصہ ملتا، خود انہوں بھی ہے، ان کو بھی اپنا حصہ، اب کس کو کتنا ملتا وہ سراجی جب میں پڑھاؤں گا نا انشاءاللہ آئیں گا، کس کو کتنا ملتا ہے وہ سراجی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس بچی کو بھی ملتا حصہ، بہت ملتا، وہ بچی کو آدھا ملتا، اگر اس کی 4 گھر تھے سمجھو، 2 گھر تو کس کے ہو گئے؟ بچی کے ہو گئے، آدھا ملتا اس کو، تو بہت بڑی جائیداد ملی نہیں ملی؟ تو اب بچی کے ولی کون ہے؟ مشتاق میاں خود ہے، بچی کے ولی کون ہے؟ نکاح کے نوٹوں میں مالیت کے ولی، نکاح کے ولی بھی مشتاق ہیں، اور مالیت کے ولی بھی کون ہے؟ انہوں سے، باپ ہونے کی حیثیت سے۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بولے تو، اب بچی کو جو گھر ملے ہیں اس کا جو گورنمنٹ ہے، کون سا بولتے ہیں اس کو؟ مارکیٹ ویلو جو ہے 1 کروڑ آ رہا مثال کی طرف 2 گھروں کا، انہوں کیا کرتے ہیں 50 لاکھ میں دونوں بیچ دے رہے ہیں، 50 لاکھ میں، یہ شفقت ہے بچی کے ساتھ؟ ظلم ہے نا بھائی،
بچی کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. کس کو بیچ دے رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو بیچ دے رہے ہیں یا اپنے باوا کو بیچ دے رہے ہیں. کئی واسطے بولے تو خود ہڑپنے واسطے. ایسی چال بازی کرتے کرتے بعض لوگ ایسی چال بازی کرتے. تو یہ بچی کے ساتھ ظلم ہے نہیں ہے؟ تو ایسے موقع پر جو ہے مشتاق کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ بچی کا گھر یا بچی کی گھر بول کے مثال دیا میں، بچی کا مال، چھوٹے بچے کا مال یا چھوٹی بچی کا مال کسی کو بھی اس طرح فروخت کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر انہوں فروخت کرے بھی تو نافذ نہیں ہوگا. ابو حنیفہ بھی یہی بولتے ہیں، ابو حنیفہ بھی یہی بولتے ہیں. تو صاحبین جو اسی کو مثال میں پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں جس طرح مال کے معاملے میں ولی جیسا چاہے ویسا فیصلہ نہیں کر سکتا، نقصان والا فیصلہ، اسی طرح نفس کے بارے میں بھی نقصان والا فیصلہ نہیں کر سکتا. آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اس کو مثال میں پیش کر کے صاحبین نے کہا کہ جیسے مال کے معاملے میں کمی زیادتی نہیں، بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی بھی کام اپنی اولاد کے سلسلے میں نہ کریں، اسی طرح نکاح کے معاملے میں مہر میں ایسا کوئی کام نہ کریں. اب اسی بچی کو لے لو، اسی بچی کو جو ہے بچپن میں نکاح کر دینا چاہ رہے ہیں. اب اس کا مہر مثل ملتا تھا، اچھے خاندان کی تھی، بہت پیسے والی تھی، اچھے خاندان کی تھی، انہوں بھی بہت پیسے والے ہیں سمجھو. تو بچی کا مہر مثل کیا تھا؟ بہت زیادہ ہوتا تھا. انہوں بولے نہیں، کم مہر مثل میں جو ہے نمٹا دوں گا میں اپنی بیٹی کو. تو جیسا وہاں مال میں بھی کمی زیادہ مال میں نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے، اسی طرح شادی کرتے ہوئے مہر میں بھی نقصان پہنچانے کا اختیار حاصل نہیں ہے. کون بولتے ہیں؟ صاحب. سمجھ میں آ گئی دلیل ان کی، مثال بھی سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھو. وَلِهَذَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ غَيْرُهُمَا، اسی وجہ سے نہیں مالک ہوتے ہیں اس بات کے ان دونوں کے علاوہ. ابو حنیفہ یہ بات بھی بتائے تھے کہ مہر کے بارے میں زیادہ اگر کم کرنا چاہتا ہے باپ کر سکتا، باپ کر سکتا، دادا کر سکتا، باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. بولے تھے نہیں بولے تھے؟ تو اس کو بھی مثال میں پیش کر کے صاحب کہتے ہیں دیکھو باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگ بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ان لوگوں کو شفقت کم ہے اس واسطے کم نہیں کر سکتے. آپ بولیں گے بیٹی کی مہر میں کمی کر سکتے بلکہ دوسروں کو اجازت آپ نہیں دیتے ہیں. تو باپ بھی اگر اتنا زیادہ کم کر رہا ہے تو باپ کو بھی اجازت مت دو، دادا کو بھی اجازت مت دو. پیسہ معاملہ وہاں بھی ہے، پیسے کا معاملہ یہاں پر بھی ہے. وہاں پہ بھی مہر تھا، یہاں پہ بھی مہر ہی ہے. ابو حنیفہ کی دلیل کیا رہیں گی؟ بہت زبردست دلیل رہتی ہے ان کی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں بولتے ہیں کہ بھائی پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے ہو یا بیٹی سے ہو، دادا کو اپنے پوترے سے ہو یا پوتری سے ہو، زیادہ شفقت ہوتی ہے، زیادہ شفقت. اگر انہیں مہر مثل سے کم لے رہا ہے اپنی بیٹی کے مہر کے بارے میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں بیٹی سے شفقت نہیں کر رہا ہے. انہیں کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں جو ہے مہر کم پر راضی ہے، جس کی وجہ سے راضی. اسی طرح اپنے بیٹے کا نکاح کرتے وقت میں اس کی بیوی کا مہر زیادہ جو دے رہا ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کو بیٹے سے بہت زیادہ شفقت حاصل، بہت اچھے خاندان کی بچی مل رہی ہے، بہت اچھی سمجھدار ہے، پڑھی لکھی کچھ بھی ہوں گی، اس واسطے جو ہے انہیں مہر مثل سے بھی زیادہ بڑھا کر اپنے بیٹے کی بیوی کو دے رہا ہے. تو یہ جو ہے باپ دادا کو جو شفقت حاصل ہوتی ہے اپنے بیٹے سے یا پوترے سے یا پوتری سے یا بیٹی سے، وہ شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت مال کے. پھر وہ بے میں ایسا کیوں نہیں بولے تھے آپ؟ بے کے اندر جو ہے مقصد کیا رہتا ہے؟ مال کے مالی معاملات میں مقصد صرف مال رہتا ہے، وہ کوئی دوسرے مقاصد نہیں رہتے. اگر آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، بیٹی کا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہے کیا؟ مالیت ہی ہے، مال ہی ہے نا. گھر بیچنے کے بعد کوئی دوسرے مقاصد ہے کیا وہاں پر؟ نہیں. نکاح میں مال مقصد تھوڑی ہوتا ہے. نکاح اپنی بیٹی کا کر رہے ہیں آپ تو کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ اس کا گھر آباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مہر حاصل کرنے کے مقصد سے کر رہے ہیں. مہر مقاصد نکاح میں سے نہیں ہے، مہر جو ہے مقاصد نکاح میں سے نہیں ہے. لیکن بے کے اندر، تجارت کے اندر، مالی معاملات کے اندر مقصد کیا رہتا؟ مال. مالی معاملات میں مقصد مال نہیں تو کیا رہتا؟ اب دکان میں نوکری کر رہے ہیں، کس واسطے کر رہے ہیں؟ کوئی دوسرا مقصد ہے؟ پیسے حاصل کرنا مقصد ہے نا بھائی. کہ آدمی گھر بیچتا ہے کیا مقصد ہے اس کا؟ پیسے حاصل کرنا مقصد ہے. تو مالی معاملات میں تو مقصد ایک ہی رہتا ہے، مال. تو اس مال میں بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو یہ ظلم ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں مال مقصد نہیں ہوتا ہے. احتشام ادھر دیکھو، مالی معاملات میں کیا رہتا؟ مقصد مال ہی رہتا ہے. لیکن نکاح میں مقاصد کیا ہے؟ نکاح کے علاوہ دوسرے ہیں، گھر آباد کرنا، اچھا خاندان ملنا ہے اور کفو میں ملنا ہے، ولا ولا فلا فلا، وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو ولی ابی حنیفہ ان الحکم یدار علی دلیل النظر، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حکم کا مدار ہوتا ہے شفقت کی دلیل پر، شفقت کی دلیل پر. باپ دادا کو زیادہ شفقت حاصل ہوتی ہے تو ان کو زیادہ اختیارات ہیں. وہ قرب القرابہ، اور یہی قرابت کے قریب ہونا ہے، رشتہ داری کا قریب ہونا ہے. عربی میں رشتہ دار کو کیا بولتے ہیں؟ قریب. رشتہ دار کو بولتے ہیں قریب کیونکہ بہت زیادہ قریب رہتا ہے. کیونکہ
اردو میں ہم لوگ جو ہے تقریب بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ دعوتوں کو. کیا بولتے ہیں؟ تقریب بولتے نہیں بولتے. میری بیٹی کے تقریب نکاح میں آپ شریک, بیٹے کے تقریب ولیمہ میں, تو وہ تقریب کا مطلب بھی ویسے دور والوں کو قریب کرنا. دعوتوں کا مقصد کیا تھا؟ آج ایک ہی مقصد ہے دعوتوں کا. یہ شادی خانہ ہے خواجہ منشن, کبھی جا کے دیکھو تم لوگ, خواجہ منشن شادی خانہ. میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تو بات بول رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. وہ شادی خانے میں جو دولہا اوپر بیٹھا رہتا, کھانا نیچے ہے. کبھی جاؤ, دولہا جو ہے اوپر رہتا, کھانا نیچے ہے. لوگ سب جو پارکنگ میں ٹھہرے ہوئے رہتے, کھانا کھولتے سیدھا کھانا کھا لیتے, وہیں سے پلٹ کے چلے آتے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تو بات. اوپر جا کے جب دولہے کے پاس تلاش کر کے دیکھے تو 2-4 میں کھینچ رہتے, پبلک نہیں رہتی وہاں, ساری کرسیاں پڑے ہوئے رہتے. جو لوگ وہاں پہلے آگے جا کے بیٹھتے کھانے کے انتظار میں, جو لوگ بعد میں ہے نا نیچے کا نیچے کھا لیے, نیچے کا نیچے چلے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ دعوتوں کا مقصد جو ہے ختم ہو گیا. تو تقریب ہے یہ. دعوت کا مقصد کیا ہے؟ تقریب, لوگوں کو قریب کرنا. ایسی دعوتیں ہوتے رہنا چھوٹی موٹی گھروں میں, دیتے رہو. سمجھ میں آ گیا نا؟ دیتے رہنا بھی ہاں ضروری ہے. ہاں, قدیم زمانے میں اس آدمی کی کافی عزت مانی جاتی تھی جس کے پاس جو ہے زیادہ راکھ رہتی تھی. کیا مطلب؟ زیادہ پکتا تھا اس کے پاس, لوگ کھاتے رہتے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ عربی میں استعمال کرتے تھے, ہوا جو ہے کثیر الرماد, ہوا وہ بہت زیادہ راکھ والا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس خوب پکتا ہے, ہاں زیادہ کھلانے والا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ خیر چلو. اور یہ قرابت کی قریبی ہے. اور نکاح میں کئی مقاصد ہیں. وفی النکاح مقاصد تربو علی المہر, اور نکاح میں کئی مقاصد ہیں جو مہر سے بڑھے ہوئے ہیں. جو مہر سے بڑھے ہوئے, یہاں صرف مہر کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ آج کل نہیں, بہت سال پہلے سے یہ ہندوانہ جو طریقہ چل رہا, بچی کو جو ہے نکاح کرنے کے خاطر پیسے خرچ کر کے کرتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ بچی کا نکاح کرتے ہوئے مہر حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. اچھا رہا مسئلہ بے کا, پھر وہاں پہ کیوں بولے تھے آپ؟ وہاں پہ تو مالی معاملات میں مقصد کیا رہتا؟ مال. اما المالیۃ ہی المقصودہ فی التصرف المالی, بہرحال مال ہی مقصود ہے. ہی المقصودہ بولے تو ہی مال ہی مقصود ہے مالی تصرفات میں. ٹھیک ہے, پھر باپ دادا کے علاوہ دوسروں کو کیوں نہیں بولے تھے آپ؟ باپ دادا کے علاوہ دوسروں کو جو ہے نہیں بھائی مہر میں کمی کر دیے, یا بیٹے کی بیوی کے مہر میں زیادہ کر دیے, تو نہیں ان کو اختیار نہیں بولے تھے. کیوں بولے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس شفقت کی کمی ہے. ان کے پاس سمجھ گئے نا سر؟ علماء جو ہے سر پہ ہے بوجھ, نکال کے پھینک دو. سمجھنے والے تھے کیا سمجھنے والے تھے؟ پھینک دو. باپ دادا ایسا نہیں سوچتے. تو زندگی بھر جو ہے بچے کی, اپنی بیٹے کی, بیٹی کی, یا پوترے کی, پوتری کی تربیت کرتے رہتے. آپ بولیں گے نہیں باپ کو رہتی شفقت میں, دادا کو نہیں رہتی بولیں گے, مگر حقیقت ہے دادا کو بھی رہتی. باپ مر گیا تو کس کو رہتی پھر؟ دادا کو. میں دیکھا ایسا. چلیے آگے بڑھے. ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا او زوج ابنه وهو صغير امة فهو جائز. اور ایک مسئلہ یہ بھی اختلاف رائے ہے یہاں پر بھی, جو ابو حنیفہ مانتے ہیں, صاحب نے مانتے ہیں, اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا, بیٹی چھوٹی ہے, کس سے کرا دیا؟ غلام سے کرا دیا. ابو حنیفہ کا مت ہے جائز, کیونکہ باپ کے اندر قرابت کی قریبی ہے, رشتہ داری بہت زیادہ تھی. باپ جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح غلام سے بھی کر رہا ہے تو کسی نہ کسی مقصد سے کر رہا ہے, اس کے لیے جائز ہے. دادا کے لیے بھی جائز. آ رہا سمجھ میں؟ اسی طرح الٹا اپنے بیٹے کا نکاح باندھی سے کر دیا باپ, ارے بھائی یہ کون سا کرے بھائی, بچے کے ساتھ تو زیادہ ہی کر دینا, اچھی آزاد مل سکتی تھی, اس کو باندھی لا کے چپکا دے رہے. مگر چونکہ وہ باپ ہے, وہ شفقت رکھنے والا ہے, تو وہ کسی نہ کسی طرح پر شفقت رکھتے ہوئے ہی کر رہا ہے, اگرچہ کہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. صاحبان فرماتے ہیں نہیں. صاحبان کیا بولتے ہیں؟ نہیں, یہ بھی غلط, یہ بھی باپ دادا کو اس کا اختیار نہیں ہے. اپنی بیٹی کا نکاح انہیں کرے تو کس سے کرنا؟ آزاد سے کرنا, اگر انہیں آزاد ہے تو. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح اپنے بیٹے کا نکاح اگر کرنا چاہ رہا تو آزادی سے کرنا, باندھی سے نہیں کرنا. نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ ارے بھائی تمہارا بیٹا ہے چھوٹا, تم اس بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں کسی باندھی سے, تم آزاد ہے, تمہارا بیٹا بھی آزاد ہے, باندھی سے نکاح کر رہے ہیں. ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز ہے. ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ جائز ہے, کیونکہ تمہارے بیٹے کو تم سے بہت زیادہ شفقت ہے. انہیں باندھی سے کر رہے ہیں تو بھی آپ نے باندھی کے اندر وہ خوبصورتی دیکھی ہوں گی, بیٹے کی کیفیت کو آپ سمجھتے ہوں گے, اسی واسطے کر رہے ہوں گے. باپ کو جائز ہے, دادا کو جائز. صاحب فرماتے جائز نہیں ہے, کیونکہ بیٹے کا نکاح باندھی سے کر رہا ہے تو بیٹے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا بھائی, اس کو آزاد عورت مل سکتی تھی, باندھی سے کیوں کر رہے ہیں؟ کون بولیں گے یہ؟ ان کا اپنا خیال ہے. سمجھ جائے گا نا؟ ابو حنیفہ کا کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ ہے قرب قرابت, شفقت کی زیادتی. بولو چلو جلدی جلدی. اور جس نے شادی کی اپنی
بیٹی کی اس حالت میں کہ وہ صغیرہ ہے، وہی وہ حالیہ وہی صغیرۃ، اس حالت میں کہ وہ بچی ہے، کس سے شادی کر دیا؟ غلام سے، یا شادی کیا اپنے بیٹے کی، اپنے بیٹے کی شادی کی اور وہ چھوٹا ہے، کس سے کر دیا؟ باندی سے، وہ جائز، تو جائز ہے۔ قال مصنف کہتے ہیں وهذا عند ابي حنیفہ ايضا، یہ مسئلہ بھی ابو حنیفہ کے پاس ہی ہے، لان الاعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها، اس لیے کہ کفاءت سے اعراض کرنا، کفو ہونے سے پیچھے ہٹ جانا، کفو کو چھوڑ دینا، کفو کو چھوڑ دینا کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے جو کفو کے مقابل میں زیادہ ہے، کفو نہیں ہے نا، آزاد کا کفو کون ہو سکتا ہے؟ آزاد لڑکا، آزاد لڑکے کی برابر کی لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ آزاد لڑکی، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے انہوں نے اعراض کیا ہے جو اس سے آگے ہے، جو اس سے بڑھی ہوئی مصلحت ہے، کفو کے مقابلے بڑی مصلحت۔ وَإِنَّمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ، صاحباً فرماتے ہیں یہ کون سی مصلحت، یہ کون سی مصلحت ہے؟ ظاہری نقصان ہے، یہاں پہ ظاہری نقصان ہے، لعدم الکفاءۃ، کفو کے نہ ہونے کی وجہ سے، فلا يجوز، لہذا جائز نہیں ہے، یعنی اس کی شادی نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھیک ہے، باب کون سا چل رہا تھا؟ یہ باب الولایت اولیاء والاطفاء، وہ باب تقریباً ختم ہوگا، اس میں ایک چھوٹی سی فصل ہے، اس میں وکالت بالنکاح کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ انشاءاللہ کل سے آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔